اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نا تو جڑا زمین و آسمان دا مالک و مختار ہے. سونا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اون دی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے. وسیب چینل دیکھن والے جتھاں جتھاں بیٹھے سارے دی خدمت وچ السلام علیکم. جناب اج دے میرے زی وقار مہماناں دے وچ میرے نال جڑی زی وقار ہستی بیٹھی ہے محترم طارق امیر عباسی صاحب، ضلعی صدر بھی ہیں تے ممبر صوبائی و مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون. انہاں دے نال جڑی شخصیت تشریف فرمائے محترم نشید عارف گوندل صاحب، پاکستان پیپل پارٹی نال تعلق ہے، کوارڈینیٹر جنوبی پنجاب تے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملتان ڈویژن پیپل پارٹی نال تعلق ہے. ول انہاں دے نال ایک انتہائی سینئر فاؤنڈر ممبر پاکستان تحریک انصاف دے سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں تے 2 دفعہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے ہیں. جی میں گال کریں دا پیا محترم سید سلیم شاہ بخاری صاحب دی. تے ول آخر سارے بھرا سارے محترم پاکستان سرائکی پارٹی یعنی تاج محمد لنگا صاحب دی جماعت دے جناب پریزیڈنٹ ہیں محترم اللہ نواز وینس صاحب. سارے مہمانوں کو خوش آمدید آدھا سر. وسیب چینل تے عمر دا شکریہ. ول پاکستان دی تاریخ دے وچ جڑے دی گزر گن سر ایک کمال دے ہن. سعودی شہزادے دی پاکستان وچ آمد جڑی ہے این گال دا ثبوت ہے کہ دنیا دے وچ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی شناخت کرویں دے پن تے لوگ انہاں تے بھروسہ بھی کریں دے پن. تے میں جناب این میزبانی تے 20 ارب ڈالر دی سرمایہ کاری جڑی پاکستان کو ملی ہے، میں دعا گواں جو اللہ تبارک و تعالی این حکومت کو کامیابی دے تے این دے وچ دوجی حکومتاں نے جڑے جناب کارنامے کیتے ہن جڑے کام کیتے ہن پاکستان وچ اللہ انہاں کو بھی صحت دے کیونکہ اے سارے باویں مسلم لیگ نون دے لوگ ہوویں، نواز شریف ہوویں، باویں شہباز شریف ہووے، باویں پیپل پارٹی دے لوگ ہوویں تے باویں پی ٹی آئی دے، اے سارے محب وطن لوگ ہیں. تے اللہ نہ کرے جے ملک تے کوئی جی گال آ گئی تے یقین کرو اے سارے ہک تھی ویسن. اختلاف تو گھراں دے وچ بھی ہوندے ہیں، تو کوئی مسئلہ کیا نہیں. اگر پیپل پارٹی یا نون یا پی ٹی آئی کوئی اختلاف ہے یہ بھیڑی گال کوئی کیا نہیں، لیکن اختلاف ہوئے سر، لڑائی نہ ہوئے. ہونی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہارورڈ یونیورسٹی گئے ہیں، انہوں نے آ کے عمران خان دے بارے سوال کیتا کہ انہوں نے آ کے جی ہمارے وزیر اعظم ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام. انہوں نے کوئی گال یہ جی نہیں کی تھی جیڑی تہذیب و شائستگی دے خلاف ہوئے. اچھا سی ول پاک سعودی نے جڑے سارے نال رابطے کیتے ہیں یا جڑے وچ انہوں نے سارے نال معاہدے کیتے ہیں، توانائی ہے، ریفائنری ہے، زراعت ہے، سیاحت ہے، مدنیات ہے، کھیلاں دے معاہدے ہیں. تے سعودی ولی عہد دا دورہ پاکستان شاہ سلیمان بن عبدالعزیز ایک اے ساڈے کول آئن تے طاقتور او لوگ جڑے ساڈے دشمن ہیں انہوں نے ایران تے حملہ کرتے بھی 22 فوجیاں کو بھی مار دیتے. دنیا دی او طاقتہ نہیں چاہتے جو پاکستان کی عرب ممالک دے درمیان رابطہ بنے، دوستی ہوئے تے ترقی کرے. یہ جی طاقتہ کو ساکو ہوشیار رہنا پوسی کیونکہ اے ضروری ہے. تے ول سعودی ولی عہد نے یہ بھی آکھے کہ اللہ کرے جو عمران خان دی قیادت ملک ترقی کرے تے پاکستان اگو ودے تے کم از کم 20 ارب ڈالر دی سرمایہ کاری کر دیتی گئی ہے. تے ایدے وچ محترمہ جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پاک سعودی تعلقات نہایت اہم رول ادا کریں دے پے ہن، پیش نظر بھی آندے پے ہن. تے ول اللہ تبارک و تعالی انہاں کو ترقی دے. وزیر اعظم نے ایک جاتے اے بھی آکھے کہ سعودی عرب ایران یمن دے درمیان اساں سالسی دا محبت دا رول ادا کرے سوں. اے لڑائی جھگڑے جڑے ہیں کیونکہ ایران سادہ ہمسایہ ہے سر، اودے نال بھی اساں دوستی کرنی ہے. تے ول یمن بھی مسلمان ملک ہے، اودے نال بھی اساں دوستی رکھنی ہے. تے عمران خان نے یہ گل واضح کر دیتی ہے کہ اساں سالسی دا کریکٹر تے کرے سوں، صلح دا امن تا اساں دے سوں، لڑائی دا کہہ نہیں. بہرحال اج دی ہی تمید دے نال میرے زی وقار مہمان میرے نال بیٹھے ہیں. ساریاں کول پہلے میں سوال کرے سا سر محترم سارے کول بیٹھے سی اللہ نواز وینس صاحب تے سرائکی جماعت صوبے دی گال اے وسیب دا ڈاڈا اہم ترین شعبہ ہے.
لیکن میں پہلے سوال ایک کرے سا جو پی ٹی آئی کہندی ہے کہ وزیر اعظم تے پارلیمنٹ دی عزت مقدم ہونی چاہیے تے پارلیمنٹ وچ نظم و ضبط بھی ضروری ہے، پر پی ٹی آئی یہ الزام لاندی ہے کہ پیپل پارٹی تے مسلم لیگ نون نے صحت تے تعلیم تے کوئی کام نہیں کیتا. کیا پی ٹی آئی کریندی پئی ہے؟ جناب اللہ نواز وین صاحب. شکریہ ایم ڈی گول صاحب وسیع چینل. تساں بہتر گل کی کہ پارلیمنٹ ہمیشہ ایک سنجیدہ ماحول ہونا چاہیے. جی پارلیمنٹ دے وزیر اعظم آوے ان کی گل بھی سنی ہونی چاہیے، اپوزیشن لیڈر دی بھی سنی ہونی چاہیے، اور جہاں بھی اپنا موقع دے کوئی گدر دی نگاہ نہ ڈٹھا بنے سنیا ہوئے تاکہ عوام کو پتہ لگے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ یہ رہے کہ نویں جماعتاں پہلے یا ہون یہ ماحول اتنا خراب کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا ہی ماحول بنتا رہ گیا ہوں تک. جی جی کہ وہاں پارٹیاں کو بلکہ 3 پارٹیاں کو سنجیدہ تھی ہونا پوسی، جڑے باقی لوگ بھی آزاد بھی ان کو بھی سنجیدہ تھی ہونا پوسی کہ یہ ماحول جڑا ہے نا اچھا نہیں ہوتا جڑے این انداز دے وچ. جی باقی تعلیم صحت کے معاملے سچی گل ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور جو مناسب سمجھے کیتے. جی جی لیکن جتنی حد تک تعلیم صحت نال کرنا چاہیے وہ نہیں تھی، جی جی اور نہ نون لیگ وہ معاملات تھے. جی یہ میرے پی ٹی آئی دا ہے. دیکھو کہ کیا کریں گے پین پی ٹی آئی حالی نویں چیزیں سارے 6 مہینے یا 7 مہینے گزر گئے. ہاں ہاں لیکن فی الحال تو حالی تک میرے خیال کوئی چیز انہوں نے سعودی فرما باش ولی ہے جڑا ہے تو اندر نال تا بہترین $20 ہوں تک انہوں دی اپنی مضبوطی پہلے تک کوئی نہیں. جی جی ہوں دیکھو کیونکہ انہوں کی جڑی نویں ٹیم ہے پہلے کے جڑے لوگ ہیں بیوروکریسی ہے وہ ایک مخصوص علاقے کی بیوروکریسی ہے پاکستان میں مخصوص علاقے مطلب پنجاب دی. جی جی اور وہ 35 سال تو ہکے ہی دے گئے. ایون بھی بیوروکریسی جڑی ہے میں ملتان ایسا دے دیا ہے کہ بیوروکریسی کوئی فنکشنل کیا نہیں. اچھا کوئی بندہ پراپر کئی دفتر کا پراپر کام نہیں تھی پیا. وجہ یہ کہ عجیب پوزیشن ہے کہ جہے دفتر بنو کئی مہینے ہاں بلکہ سال ٹپ وجے کوئی فائل ہلتی نہیں، ہر فائل اتھائی پئی ہے. اچھا بڑا عجیب جہاں سسٹم پہلے ہے نون لیگ کا مطلب ہے کہ نون لیگ دے لوگ جڑے بیٹھے نے پی ٹی آئی نال تعاون نہیں کریں دے پہ حضور نون لیگ دے دورے چ ہو جائے. اچھا نہ اولے کوئی دیکھو اگر ایک کام کرنا چاہیں تو کوئی ایڈے کمزور لوگ نہیں، یہ سارے افسر ہیں ذہین لوگ ہیں بلکہ ساری خودی میں اکثر کہ ساری پاکستانی کو بہت ذہین ہے اور اتنے بہت سارے وسائل ہیں. ہاں اگر یہ وسائل دا پوری طرح استعمال کرنے کا انہوں کو ادراک ہوئے سمجھ ہوئے پاکستان امیر ترین ملک ہے ماشاءاللہ. کیونکہ پاکستان دے وچ میں ایم ڈی اے کا دے گنو ہاں کہ غیر قانونی کالونیاں اتنی بنیا پہ. اچھا قانون جو گن کے جہاں بندہ قانونی کالونی بنانا چاہتے ایم ڈی آدھے وہ کئی سال تک وہ کالونی پاس ہی نہیں تھی. غیر قانونی اور دیکھو کہ ہر چوتھے مطلب ہر میل کے بعد نئی کالونی بڑی پئی ہے. اچھا ایم ڈی اے کو پتہ ہی کیا نہیں. جناب دا موقف سامنے آ گئے. پی ٹی آئی کہندی ہے جو وزیر اعظم پارلیمنٹ دی عزت مقدم ہونی چاہیے تھی، پارلیمنٹ نظم و ضبط ہونا ضروری ہے. پی ٹی آئی الزام لاندی ہے کہ پیپل پارٹی تے مسلم لیگ نون نے صحت تعلیم تے کوئی کام نہیں کیتا، مگر پی ٹی آئی ضرور کرے سی. تے اج جڑے کل معاہدے تھے جناب طارق امیر عباسی مسلم لیگ نون دے. جی شکریہ جناب ایم ڈی گل صاحب. جی جی ایم ڈی گل صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ادارہ ہے. جی الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ یقیناً یہاں پر قانون سازی اور ملک کی ترقی کے لیے تمام منصوبے بنائے جاتے ہیں. جی لیکن میں یہ کہتا ہوں میرا سوال یہ کہ کیا یہ مقدس یا مقدم صرف اپوزیشن کے لیے ہے یا آج کی اپوزیشن کے لیے؟ کیا یہ بھول گئے وہ وقت؟ جناب عمران نیازی صاحب ان کے الفاظ تھے کہ جناب میں پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں. جی انہوں نے فرمایا تھا جناب میں جناب وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، میں جناب شلواریں گیلی کر دوں گا. نہیں یہ ان کے الفاظ تھے، یہ ان کے الفاظ تھے. میں جناب آئینہ دکھا رہا ہوں. جی جی. تو بات یہ ہے آج ان کو اخلاقیات یاد آ گئی. تو سر جی دیکھیں 20 ارب ڈالر کے معاہدے کیے یہ معاہدے بریک گندے. جناب طارق امیر عباسی صاحب گال کرے کنٹینیو کرے سن بریک دے بعد بریک. جناب
جناب ایک باری بل تو پھرا ایم ڈی گل حاضر ہے جی ویلے بریک تے گیا ہم تو مسلم لیگ نون دی نمائندگی کریں دے وے تاریخ امیر عباسی صاحب گال کریں دے پھر انہاں دی گال سنتے بل تریجے مہمان کو زحمت دے سا بسم اللہ صاحب. جناب کون سا ایسا دن تھا جنہوں نے انہیں جناب اپوزیشن کو جناب اکھاڑا نہ بنایا ہو؟ انہوں نے اتنی بڑی ہڑتال کی، جب انہیں دوبارہ سے آ کے تنخواہیں لی، جب ان پر اعتراض اٹھایا گیا تو تنخواہیں انہوں نے واپس کی. وہ تمام باتیں ایک اور وہ وقت یاد ہے یہ دیکھیں یہ اپوزیشن ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ زرداری صاحب ہو، شہباز شریف ہو، انہوں نے اپنے مہمان جو ہیں ان کو ویلکم کہا ہے. اور جناب جب ان کی باری تھی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جناب تو کنٹینر پہ کھڑے تھے. چائنا کے صدر نہیں آ سکے تھے، ترکی کا دورہ کینسل ہوا تھا، کشمیر پر کانفرنس ہونی تھی وہ انہوں نے اس میں شرکت کی. تو بات یہ ہے سر کہ یہ سبق سب کو نہ سکھائیں، یہ خود بھی کریں، اور ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود اپوزیشن میں. ابھی آپ دیکھیں کہ فواد چودھری ہے اس نے معافی مانگی، فیاض حسن اس نے معافی مانگی، فیصل باڑا ہے اس نے معافی مانگی. یہ تو خود فساد یہ چاہتے ہیں کہ فساد ہوتا رہے، بازار گرم رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. امیر عباسی صاحب کہ ہیکڈی ایو جا سی جو تحریک انصاف اپنی جڑی پلاننگ کریں دی پئی ہے وہ پاکستان دے مفاد دے وچ ہو سن میرے کو لگدا پئی. سر کس طرح مجھے ایک بات بتائیں سر. دیکھیں حکومت جو ہے وہ حکمت و بصیرت کا نام ہے. مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کس حکمت و بصیرت کا کام کیا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ تو خود سر شرارتیں کر رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں بات یہ ہے، اب آپ نے کچھ سوال یہ کیا کہ تعلیم اور صحت. شہباز شریف قومی اسمبلی چاہتے ہیں کہندے جی آپ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب. مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے اتنی باتیں جنہوں نے آپ کو گنوائی ہیں غیر پارلیمانی. صاحب ایک سلیکٹڈ کون نہیں جانتا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اچھا ہر شخص جانتا ہے. میرے کو نہیں پتا. اچھا چلو آپ نہیں جانتے، بالکل آپ کی مجبوری بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے گل صاحب کہ جہاں تک تعلق ہے صحت کا اور تعلیم کا، یار مجھے ایک بات بتائیں، صحت پر اس وقت دیکھیں ہمارے ہاں جو ایمرجنسی ہے وہ تقریباً لوگ رول گئے، تمام جتنے بھی ایمرجنسی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے کام نہیں کیا. یار دیکھیں چلڈرن ہاسپٹل ہے اور جناب آپ کا کارڈیالوجی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، کڈنی سینٹر بنا ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی بنی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنی ہے، ٹھیک ہے جناب. کالج اور اسکول جناب اپ گریڈ ہوئے. ابو ہے سر، ابو ہے سر. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ وہ وزیر اعظم اس کو بتانا پڑتا ہے. دیکھیں نا اب مجھے بتائیں یہ کیا یہ حکمت بصیرت ہے؟ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اسکول آف تھاٹ میں بچوں کے سامنے چائنا میں جا کے سپیچ یہ کرتے ہیں موصوف کہ جناب میرے ملک میں کرپشن ہے، میرے ملک میں اپنی غلطیاں کو سیکھ دے. صحیح سر مجھے نہیں غلطی. سر مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی بھی ایک شخص ہے آپ نئی موٹر سائیکل لیتے ہیں، آپ انجان آدمی کو نہیں دیں گے جس کو آپ نے ملک اٹھا کے دے دیا، اور بھائی اس کی پریکٹس تو اس کو دیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نا، اس کو دیا میرے بھائی. بھائی اس کو ٹریننگ تو کروائی ہوتی، اس کو ٹریننگ جو ان کو لے کر آئے ان کو چاہیے تھا اس کو ٹریننگ تو کرواتے. اچھا چلو میں نہیں کرائی جناب. جی سر جناب بھرا نے جڑی گال کیتی ہے سوچن دا مقام ہے. نشید عارف گوندل صاحب سارے کول بیٹھے طارق امیر عباسی صاحب کری گال کریں دیں اقتدار کہہ نہیں تو کھری تو گال کرنی ہے. پیپل پارٹی کیا کھیلی پئی ہے. نشید عارف گوندل صاحب کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپل پارٹی ملتان ڈویژن دے جناب. ایک تو یہ گال ہے جنہیں جواب دے دوجے پی ٹی آئی تے سرائے کی پارٹی کہندی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب تے پی پی نے جناب تھر کچھ نہیں کیتا. کیا یہ سچ ہے؟ جی بسم اللہ مہربانی گل صاحب. جی گل صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیلیما ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 30-35 سال ہمارا پنجاب میں بڑا صوبہ ہے جی جو میں سمجھتا ہوں 70% اکانومی 70% ریونیو اور 70% مین پاور پنجاب میں ہے اور 30% میں بھی آگے پیچھے ہو 10-15 ہو باقی صوبے میں ڈیوائڈ ہوتے. ڈیلیما یہ ہے ہمارے ملک کا کہ پچھلے 35 سال سے ہمارے پنجاب کے اوپر مغلیہ دور حکومت تھا، مغلیہ دور حکومت تھا، اور اب ہمارے دور اب جو دور آ رہا ہے وہ شغلیہ دور آ گیا. تو ہمارا یہ ڈیلیما اس پنجاب کا ہے کہ ہم لوگ نے میری میں واپس کر رہا ہوں میری بات سنیں بارے سلیم بخاری بات یہ ہے دیکھیے سلیم بخاری صاحب ہنس رہے ہیں اور خدا کی قسم پوری قوم پی ٹی کی حرکت پہ ہنس رہی ہے.
कभी भी किसी भी दौर के अंदर अब आप मेरी सुन। हाँ जी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का जो यहाँ पे दौरा हुआ उसको हम वेलकम करते हैं। हाँ, बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक सियासी कारकुन के, सियासी कानून के तालिब इल्म के हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है। सऊदी अरब से हमारे बड़े गहरे रवाबित हैं। हाँ। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारी यहाँ पे समिट हुई थी, हाँ, हाँ। उस दिन शाह फैसल से भुट्टो साहब का जो भी आप एक दुनिया दे आए, आप उसको आपको उसको फॉलो नहीं। ये जो दौरा हुआ ये दौरा एक दिन का दौरा नहीं है। हाँ। कि आज मैं गया मैं कहा आप आ जाओ, ऐसे दौरा नहीं। बड़े लोगों का, बड़े ममालिक का दौरा प्लान दौरा होता है। हाँ, उसके बड़े बड़े साल लगते हैं। कि हो सकता है मियाँ साहब के दौरा में भी दौरा प्लान हो रहा हो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है उसके दौरे में प्लान हो रहा हो। तो ये एक दिन का दौरा नहीं है जैसे टीवी पे आ रहा है कि इमरान खान ने फोन किया आ जाओ नगर में आ रहे हैं, इस तरह नहीं होता। ये दौरे जो होते हैं बाकायदा तौर पे इकोनॉमीज के दोनों पहले से तय होते हैं। ये उस दौरे को मैं बहैसियत पाकिस्तानी वेलकम करता हूँ। ओके, अगर उस दौरे को मैं 20 अरब आया, जितना आया या नहीं आया, व्हाटएवर आ रहा है, मुझे ये मालूम है कि इस दौरे का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अच्छा होगा, इंशाल्लाह, उसको हम वेलकम करते हैं। ओके। और अच्छा होता कि उस दौरे के अंदर आपकी अपोजिशन ऑन बोर्ड होती जी। उस दौरे में नहीं हो फवाद चौधरी ने आके सर मेरी मुलजिम है कोई कह दिया फवाद चौधरी अब तो आजकल तो टीवी के ऊपर भी उन्होंने माशाल्लाह लगाया हुआ है। स्पीची से माशाल्लाह डेली हम तकीरें वो जो हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोई बात इनकी मर्जी के खिलाफ हो तो ये बंदे को अंदर कर देते हैं। फवाद चौधरी के बारे में मैं सिर्फ एक बात ही करूंगा। जी जी, चले मैं वो भी नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि 2002 से छोड़कर ये हर हुकूमत का तर्जुमान है और कोई पता नहीं कि कल को ये आपको किसी और चीज का तर्जुमान नजर आ जाए। ऐसे बंदों की कोई वर्थ नहीं होती। अच्छा, देखिए यार सुनिए, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने कारहाय नुमाया है इस जी जी जी, उसमें से एक सबसे खूबसूरत एक बहुत जो ताज है वो 18वीं तरमीम भी है। जी बिल्कुल। 18वीं तरमीम के तहत आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दी। जी बिल्कुल। डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अंदर सेहत हो गया, वो सारा हो गया, इनको फिर वफाक के अंडर कर दिया गया कि वफाक कंट्रोल करेगा और हम काम करेंगे। बार बार सीएम सिंध साहब ये कह रहे हैं कि सिंध के अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को छोड़ दें। आपने जो बाकी काम करना है फंड्स तो दे दें बैठकर, वो भी नहीं दे रहे। मैंने इसलिए कहा ना कि ये वो गवर्नमेंट है जिसको 6 महीने तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब्बासी साहब ने मोटरसाइकिल की बात की, मैं बड़े वसी पैमाने में बात करता हूँ कि अगर एक जहाज हम बनाते हैं, हम उस जहाज को किसी अनाड़ी को दे दें, हम इसका इंतजार नहीं करते कि वो जहाज को डुबो दे, हम उसको पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान तो खुशकिस्मत शख्सियत है जी जी, तो जिसके साथ तमाम अपोजिशन पार्टियां पाकिस्तान के वसीतर मफाद में उसकी बचगाना हक़ों को इग्नोर करते हुए भी साथ खड़े होने को तैयार है। दूसरी बात बताएं, सऊदी अरब के वली अहद साहब, सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए। यूएई ने हमें $2 अरब दिए गालिबन, या 2 ऐसे कुछ है। बिल्कुल सही। और उसमें ये कहा कि खर्च नहीं करना, दे आर नॉट टू स्पेंड, सिर्फ बैंक में रख के अपना कर्जा बढ़ा लो। अच्छा, आपका पाकिस्तान की स्टीम में मैं चैलेंज करता हूं, मैं ऑन एयर टीवी पे चैलेंज करता हूं। जी जी, IMF के पास हम 12 दफा गए हैं। जी गए हैं 12। हाँ जी बिल्कुल। कभी भी मियां नवाज शरीफ 3 टेन्योर में IMF के सरबराह को मिलने नहीं गया। बिल्कुल। कभी भी बीबी मिलने नहीं गई, कोई भी मिलने नहीं गया। यार आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस लेवल पे ले आया कि वो जाकर IMF का सरबराह से जाकर नेगोशिएशन करेगा। न तो हालात इसका मतलब है कि आपकी मुशर्रफ पार्ट 2 गवर्नमेंट के अंदर इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी बड़े काम के ऊपर कोई काम कर सके। आप ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा सके। आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप हुकूमत चलाएं। और रही बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का, दुनिया का सुप्रीम इदारा है। बिल्कुल। अफसोस हुआ मुझे, अफसोस मैं आप बहसियत आम पाकिस्तानी कह रहा हूँ दिल साहब, जो हमारी सेनेट है ना जी, जो हमारी कौमी असम्बली की इमारतें हैं, ये चेयरमैन की नहीं है, ये स्पीकर की नहीं है। जो चेयरमैन साहब ने और वहां पे जो बड़े बड़े बैनर कौमी असम्बली और वो सेनेट के ऊपर लगाए हुए हैं, ये भी गलत है। ये शुगलिया दौर है, ये शुगलिया दौर है कि आज का ये वो दौर आ गया है कि जिस दौर के अंदर आपको ना एथिक्स का पता है, ना प्रॉपर पॉलिटिक्स का पता है, ना किसी काम का पता है। सिर्फ आप वो जो शुगल के अंदर मैं तुम जो बदतमीजी करे, जो बोले उसको आगे करते रहे। और पार्लियामेंट का गली, पार्लियामेंट को खराब पहले भी इमरान खान साहब ने किया था। अच्छा। और आज भी पार्लियामेंट में वो आज भी अपोजिशन में है। जनाब प्रोग्राम MD गुलदना नशेद आरिफ गोंदल पाकिस्तान पीपल पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, गल करेंगे पेन तवेल है सलीम बुखारी साहब पर उनके को पहले गिनते हैं कि छोटा जहा ब्रेक।
جناب ایک باری ول تو بھرا احمدی گل حاضر ہے سارے کو تشریف فرمائے محترم سید سلیم شاہ بخاری صاحب فاؤنڈر ممبر تے سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف دے 2 دفعہ دے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. سوال ہے پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب دے نال ووٹ ہی وعدے تے گدے ہن کہ اتھا تعلیم تے خاص توجہ دے سن مگر اتھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تو وابستہ سکول مالکان اساتذہ کرام غریب طلبہ جڑے ہیں وہ بے چینی دے شکار کیوں ہیں تے دوجی گل ہے جڑی گفتگو بھرا تے لالے نے کیتی ہے ایدے تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر. بڑا بڑا شکریہ جناب احمدی گل صاحب جی کہ آپ نے موقع دیا. آپ نے دیکھا کہ اساتذہ ہے کہ نہیں ہے, جی بول رہے ہیں تڑاتا بغیر مقصد کے بولے جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی وزن ہے, اچھا, نہ کوئی ترازو ہے, نہ کچھ ہے. جی جی. تو آپ کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سر, ہر جماعت دا حق ہے. ٹھیک ہے نا, گال کرو تواڈے کول آ گئے مائک تو صاحب. جب یہ صاحبان گئے تھے نا, ہاں جی, اس نے سر محل بناتا رہا, ہاں ہاں, اور سر محل کے پیسے سنبھالتا رہا, ہاں ہاں, اور سندھ کو اس نے قیدی بنایا ہوا ہے, کرائے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے اس نے. اور لمبی ڈیٹیل بات میں جاتا. اور ہمارے دوسرے صاحب جو ہیں جو نیند گیت گا رہے ہیں, جی جی, ان کے کیس ہی ختم نہیں ہو رہے. اتنا مال کھایا ہے, اتنا کھایا ہے کہ میرا تھوڑا بدہضمی ہو گیا ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہو رہا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ عمران خان پہ کم از کم دشمن بھی اس پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ بےمان ہے یا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت میں سرائکی چاہیے نا لوگ کیونکہ سرائکی وہ صاحب ہے, ہاں ہاں, تو یہ ہے جی جی, کہ دیکھو اپنا ولی عہد آیا تھا, اور ایویں آئے ماشاءاللہ جیویں کہ وہ سارا حصہ ہے. ہاں, ان کا پروٹوکول, ان کی چال, ان کی ڈھال, ان کا دیکھو ہی واز فیلنگ سو ہیپی ہے. اور عمران خان صاحب نے انہوں کو آ کے سارے خیال کرو سارے قیدی ہیں تھوڑے کو, جی پاکستانی ہیں, اتنا سارے لوگ جو ہیں 2017 یا 2107 قیدی جڑے ہیں جو معمولی جرائم ہیں انہوں نے آ کے انہوں نے قبول کر کی دے. کمال ہے, کمال. تے حج دی گال بھی انہوں نے آ کے کمال ہے کہ ویزے شیزے تھان دو سارے سے محبت کرنے والے لوگ آگے. ٹھیک, اور یہ بیچارے کو ہیں کو نہ کھا پی کے دے اجے نہیں رجدے پہ, اور انہیں آمنا ہی نہیں ہوں فار ایور. اچھا, پہ ہاں فار ایور دے آر بکڈ. کیونکہ انہوں نے جڑے کھاتے کھلے پہ نا, اور جڑے کیس نہ یہ پنجابی صوبے کو تقسیم کرنے دے چاہیے. اچھا, یہ سارا ٹوٹلی گئے نہیں کرے نہ تو کر دیں نا اپنے دور دے سنو. جی بسم اللہ. بلاول اچھا بچہ ہے, آؤں دے بچہ کھا پی چکے ہیں, ساری نظر ہے تو سارے سامنے جمنے نہ صحیح. ہاں جی بسم اللہ. بے نظیر کوئی جنہیں شہید کیتا جو سب پتہ شہید کیتے بیچارے کو. ٹھیک ہے نا, انہوں کہڑے کہڑے بنے فون کریں دے بیٹھے بی سیر باہر کٹ دے یہ کر دے, اور ایگزیکٹ ٹائم دے جناب انہوں نے فائر بھی تھی اور شہید تھی گئی. آخر میرا مقصد ہے اپوزیشن یہ گال دا ڈاڈا پراپگنڈا اپوزیشن کہیے کوئی شے کہ نہیں نہیں وہ تہاڈی گال بجائے کوئی کر نہیں سکتے نہ انہاں دے اختیارات وچ. دیکھو چائنا چ گئے, وہ اپنا عرب کنٹریز وچ گئے, قطر وچ گئے, اپنا دبئی وچ گئے, اپنا ملیشیا وچ گئے, اور دیکھو یہ ریزرو سے 15-20 ارب ٹوٹل چلے گئے جی, اور 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ ہی کرنا چھوڑ گیا. خزانہ خالی کر دے گئے ہیں 17 ارب. جناب 17 کیا میں جھوٹ بولیں دے بیٹھے ہیں, میں آپ کو غلط بیان نہیں ہے, بس 4-5 ارب روپیہ ہے نہ دا پیا 4-5 لاکھ تو 4-5 شکر ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے, خالی ہے ایک قسم نے سمجھو کہ خزانہ خالی ہے. وہ بندہ اسٹرگل کرنا پہ, ہمت کرنا پہ, اور انشاءاللہ تھوڑے حالات بھی بہتر تھی سن اور ملک بھی ترقی کرے سی اور آنرس بھی سی. اچھا جی تو اج بھی اس طرح بنے حالت چینج تھی. ہاں سر چینج تھی گئے, ٹرینڈ چینج تھی پہ. نوجوان یہ سارے 60% تو زیادہ نوجوان ہیں, نوجوان سارے نال ہے, پی ٹی آئی کے نال ہے. ٹھیک ہے نا سر, ایسا انشاءاللہ صوبہ بھی بنے سو اور اتنا سارے مسائل بھی حل کرے. اچھا پی ٹی آئی تے سرائے کی پارٹیاں کہنے نون نے جنوبی پنجاب تے پی پی نے تھارے کچھ نہیں کیتا, کیا یہ گل سچ ہے؟ بالکل صحیح ہے سر. دیکھو تھارے کیا کیتے ہیں, تو مردے پن لوگ چیف جسٹس بھی گیا پانی پانی تو پی اتوں وزیر اعظم وہ پانی نہ پیندا اتوں کا. اچھا آخر میرا مقصد ہے لوگوں نے وہ کھا بھی دے سندھ جاگ سی اس سی انہوں کو چاٹ پکا سکے سی, پنجاب بھی خالی تھے پن خیر نال
پنجاب پنجاب قانون نے پنجاب کی نہ انہوں کی حکومت آسی نہ انہوں کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم مامن والے میرا کہا سمجھا کرو حالات سمجھا کرو. اچھا میں ذرا طارق امیر عباسی یہ جی گل کریں پین بخاری صاحب تا کوئی ہوں فرینڈلی اپوزیشن میں پہلے ہی فرینڈلی اپوزیشن میں ہوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے بیٹھے جی اڈیجیت گاندھی بیٹھے اڈیجیت گونڈل صاحب پڑھے لکھے بندے لیکن مجبور ہیں پی پی ممبر ہیں انہوں نے بولنا ہی اوکے جی سر. جس طرح کبھی سلیم صاحب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے جی جی ٹھیک ہے جی بات یہ ہے سر اچھا میں بات کہی جناب جی جی کہ مغلیہ اور شغلیہ دور سر وہ مکمل بات نہیں بات ادھوری اس طرح ہوگی سندھ میں ٹریڈ مارک دور چل رہا ہے. اچھا یعنی کہ جہاں بلاور زرداری نام ہونی چاہیے تو وہاں بھٹو بلاور بھٹو زرداری ہے وہ ٹریڈ بھٹو نہیں ختم ہونا ہے. نہیں ختم ہونا وہ تو خیر ٹریڈ ہے نا. ہاں اچھا تو بات یہ ہے آگے جہاں تک تعلق ہے آپ نے ایک سوال کیا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا. ہاں بخاری صاحب نے جواب ہی نہیں دی. ٹھیک ہاں تو ایسے سوال اپنے حوالوں کو ملتے ہیں. اچھا سر مجھے نے اپنے حوالوں کو بنڈن کھا گئے کالا بچے سونا پیا نا آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں صاحب اور سنو اجازت دیتی ہے سوال کا جواب تو دینا ہے نا یہ گال جہاں کھیلے پہ بالکل میں صحیح آتی ہے جو بندے کو چیسو دونوں دم چیسو جی جی کہ پنجاب جنوبی پنجاب میں انہوں نے ووٹ لیے تھے اس بنیاد پر کہ ہم صحت پلائیں گے. سب بات دکھائے نا آپ دکھائے پی ٹی آئی نے. اچھا لوگ اکثر جو پیف کے مالکان تھے بیچارے میرے بھائی وہ اکثر ان کا تعلق انہوں نے پی ٹی آئی سے جوڑ لیا. اچھا کہ لو جناب عمران خان صاحب آئیں گے اور جناب ناصرت میں تھوڑا سا پہلے اس کو تھوڑا سا نا اور بتا دوں پیف ہے کیا نہیں اس کی 35 لاکھ بچوں کا تعلق ہے 35 لاکھ گھرانوں کا. اچھا پنجاب سے سر اس میں 35 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ فنڈڈ یہ پرائیویٹ نہیں ہے. جو گورنمنٹ پنجاب اس کو فنڈ کرتی ہے فی بچہ 550 روپیہ. اچھا کیونکہ ہر اسکول 200-300 بچے ایکسٹرا پڑھا رہا ہے تو فی بچہ 400 روپے ایوریج پڑھ رہا ہے. اچھا گورنمنٹ کے اسکول پر سر یہ خرچہ آ رہا ہے 8300 روپیہ. ٹھیک اور یہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہے یہ گورنمنٹ فنڈڈ اسکول ہے. دینے نہیں پہ پیسے. سر سنیں انہوں نے جناب کیا کیا 16 ارب کے بجٹ کو 12 ارب کے بجٹ پہ لے آئے. ایک جناب داخلوں پر پابندی لگا دی. اب نئے داخلے ہم نہیں کر سکتے. اچھا اب مجھے بتائیں یہ رونا روتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ پنجاب میں باہر ہے تو بھائی پھر داخلوں کی اجازت کاہے کو نہیں دیتے. میری بات سنیں میری بات مطلب اگر یہ داخلوں کی اجازت نہیں دیتے مشرف صاحب تو اس کا مطلب کیا یہ مان لیا جائے کہ جناب پنجاب میں کوئی ان پڑھ نہیں رہا. دراصل بات یہ سر کہ یہ بد نصیبی سے یہ کیونکہ پروگرام شہباز شریف نے شروع کیا تھا ٹھیک اور وہ جناب اب وہ اس کو جناب یہ جنوبی پنجاب کے غریب بچوں کو جناب یہ چاہتے ہیں کہ اسکول بند ہو جائے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ادارہ انتہائی ٹرانسپیرنسی سے جناب بین الاقوامی سطح پر گورنمنٹ کا ادارہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اوکے سر سنیں میری بات مکمل سر بریک پروگرام دے دیتے ہوئے ایم ڈی گلدنال گھن گنوسی ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری ول طارق امیر عباسی صاحب 1 منٹ دیں دیں گال مکمل ورنہ 6 عارف گوندل صاحب تا جناب بخاری صاحب. جی سر سندھ ایجوکیشن نے اس کو جناب نقل کیا الحمدللہ کامیاب پروگرام تھا. اچھا سر انہوں وہاں پر 1200 میں مل رہے ہیں. اچھا اور یہاں پر یہ 400-500 میں بھی ان کو دکھ رہے. اچھا آگے چلیں 5,000 اسکول سن لیں جناب بخاری صاحب 5,000 اسکول جو گورنمنٹ کے تھے جو گھوشت تھے بند تھے وہ پرائیویٹ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنرز کو دیے
انہوں نے جناب اس کو چلا دیا اور جتنے بھی DCOs ہیں پنجاب کے وہ ہر میٹنگ میں تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ان لوگوں نے کس طرح کامیاب کر دیا. تو میرا جناب یہ میرا اقام بالا سے یہ عرض ہے کہ غریب بچے ہیں مہربانی فرما کر ان کو داخلوں کی اجازت دیں. اور میں کہتا ہوں 2.5 کروڑ بچے یہ تمام لوگ یا اگر بچے داخل نہ ہو تو ہم جرمان لیں گے. اور ہماری ٹرانسپیرنسی دیکھیں انٹرنیشنل پر اس کو جناب سراہا گیا ہے, اس کو جناب اس کو آگے لایا گیا. اور رہی بات ایک میں سوال کی جواب ان کا سب دے دوں بخاری صاحب کا. بخاری صاحب ہے نا یہ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں جناب جی یہ دراصل یہ جڑ پٹ مستری ہے بھائی, ان کے ہاتھ میں جو ملک دے دیا گیا. مجھے بتائیں کبھی آج تک ایسی دیکھیں پوری پوزیشن ہے جناب ویلکم کا یہ ہے ان کی طرح ہم نے احتجاج نہیں کیا. احتجاج نہیں کیا وزیر اعظم کو ڈائریکٹ استعفا مہمان کے آنے پر ہم دل و جان سے اس کو ویلکم کہا اور ہمارے پاکستان کی بقا ہے. ہم نے ان کی طرح یہ نہیں کہا کہ جناب ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو ٹیکس نہ دو آگ لگا دو اگر بھائی صاحب کی ہو گئی گا ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بھائی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. بات سمپل یہ ہے سر کہ جو سلیکشن ہے نا عمران خان صاحب کی یہ پارٹ 2 لیٹسٹ ورژن ہے میاں نواز شریف صاحب کی سلیکشن کا. اچھا سلیکشن نواز شریف صاحب کی بھی کہیں سے ہوئی تھی اس کو نہ یہ ڈینائی کر سکتے نہ کوئی دنیا میں ڈینائی کر سکتا ہے. دوسری بات لے کے آنے والے بڑی مزار بات ہے ہمارے پہ الزام لگائے تھے آپ سارے پیلس ہم تو سامنے بیٹھے ہیں. کل انہی کے منسٹر PTO نے کہا نا جی کہ ایک شخص کو سندھ میں آپ نے اندر کیا ہوا ہے ابھی تک اس کے اوپر ایک ریفرنس فائل نہیں ہے مگر ہی کیپٹ بیہائنڈ دا بار فار لانگ ٹائم. ٹھیک ہے نا شرجیل عباس ممن ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ان کے تو آپ کو نہیں پتا ہے اس کے بعد آپ بولیں ہم آپ کو نہیں کرتے ہماری بات ہمیں بہت اچھی آتی ہے آپ کو مگر ہم نے آپ کو سال بھر انٹرپٹ کرنا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ نیب کے کیسز وہاں پہ چلتے رہتے ہیں. جی جی اب یہاں پہ میاں صاحب جب بیل بھی ہوتی ہے جی جی بیل جس شانہ انداز میں میاں صاحب جیل میں رہے اللہ کرے جتنے پرزنر سارے ویسے جیل میں رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ کے 2 رخ ہے. نہیں فواد چودھری ایک انٹرویو میں کہ کوئی ڈھیل میں کو نظر آنے. دوسری بات میں یہ میں فواد چودھری کے اس بیان کو میں بحثیت قانون کا طالب علم کنڈیم کرتا ہوں. جی اس لیے کنڈیم کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا شغلیہ دور یہی ہے کہ ایک منسٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی چلو کم از کم پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک سیزن لوگ تو ہے نا. کبھی نون لیگ کے اسپوکس پرسن نے وہ باتیں نہیں کی تھی تو فواد چودھری آج کرتا ہے بیٹھ کر. جی جی بات یہ ہے کہ اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. ہماری پیپلز پارٹی کی جڑ ہے عوام کے اندر. جی بالکل ہے. ہماری جڑ جو ہے وہ محبت میں بھٹوازم ہے. جب تک ایک عام کارکن پیپلز پارٹی کا زندہ ہے یہ کہتے ہیں ہماری خطا سندھ میں آج بھی ہم ہیں پنجاب میں آج بھی ہماری سیٹیں ہیں سرنج میں آج بھی ہم ہیں KPK میں آج بھی الحمدللہ ہم ہیں بلوچستان میں آج بھی الحمدللہ ہم سروائیو کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو گلگت بلتستان الحمدللہ آج بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں آج بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں کو تکلیف انشاءاللہ ساری زندگی رہے گی جب تک ایک بھی محب وطن پاکستانی زندہ رہے گا تب تک بھٹوازم بھی زندہ رہے گا بھٹو بھی زندہ رہے گا. دوسری بات اور وہی ہمارا ٹریڈ مارک ہے وہی ہمارا پولیٹیکل مارک ہے وہی ہمارا عوام کی خدمت کا مارک ہے. ٹھیک ہے. بلاول بھی بھٹو ہے میں بھی بھٹو ہوں پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بھٹو ہے. دوسری رہی بات اب یہ پنجاب کی پیف کی بات کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے سندھ کو یرغمال چلے جی ہم نے سندھ کو یرغمال بنا لیا. سندھ کا بجٹ نہیں کر سکے سندھ کا بجٹ دیکھیں نہیں ہوتا بات سن لیں پھر آپ انٹرپٹ کریں گے ایسے نہیں میں نہیں کر رہا وہ آپ میڈیا اور PTI کا سال چل رہا ہے اگر آپ یہ نہ بھولیں کہ ساتھ ہے لوگ آئے ہیں کہ جب ان کا ڈاؤن آ رہا ہے نا تو چلو ہماری پارٹی کو تو کارکن نظر آئے تو آپ کو ہمیں تو کہتے ہیں کہ گزاری سے ووٹ دے رہے ہیں آپ یہ فواد چودھری فواد چودھری والے نے کہا تھا نا فیاض چوہان والے نے جب ملزم یا مجرم جائے تو کارکن کیوں جاتے ہیں میرا قائد ہے بلاول میرا قائد زرداری جائے گا میں چاہوں گا ان کا قائد نواز شریف جائیں گے تو یہ جو ان کا علیم خان پکڑا گیا ہے کیوں پاگل لوگ اس کو نہیں جا کے یہ لوگ اپنے گرمان میں جھانکے پہلے. دوسری بات عمران خان کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ بات کرنے لگا میں آپ کس طرح سے ایک شخص کو
किस तरह से आप एक शख्स जो आज हुकूमत कर रहा है इस मुल्क के ऊपर, उसको आप बिल्कुल क्लीन चिट दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं, जबकि उसकी बहन जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, जिसका कोई जरिया मुआश नहीं, जिसका कोई और काम नहीं, जब से गवर्नमेंट आई है केपीके के अंदर, दो बात एक मिनट दीजिएगा मुझे, उस दिन से लेकर आज तक उसके जो प्रॉफिट है उसका पैसे का बूस्ट आया है, किस तरह नौकरी को आप छोड़ सकते हैं? दूसरी बात, आपके जो साबिक हमारे चीफ वज़ीर पाकिस्तान थे, उनकी हम सब कहते नहीं बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जी, हमारे चीफ वज़ीर हमारे सारा को ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में उन्होंने बात की थी कि केपीके की जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है उनका इमरान खान साहब के कजन बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आज ही ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था, सर सुन लीजिए, नहीं नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा था, वो भी नहीं है गवाही के में। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक कजन ने बेड़ा गर्क कर दिया है केपीके की जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज का। उन्होंने कहा कि इमरान खान गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है केपीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है वो जो 1 करोड़ जो अरब जो दरख्त लगा रहा था। एक बात बताइए, किस तरह से आप केपीके की बात करते हैं, बार बार केपीके में क्या किया इमरान खान साहब आपने? आपको तो यहाँ पे भावनती कुर्मा जमा करके दे दिया गया, नवाज शरीफ से ले लिया, हमसे ले लिया, सुनाओ अच्छी बात है। आपने ये बात मैं लाना चाह रहा था, इनकी गवर्नमेंट बन गई, सीटें ली, वो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट सिंध में बन गई, वो गलत है। ये बात भी गलत है। आप वोट को इज्जत दो मेरा भाई, अगर आपका वोट को इज्जत देते हो तो सिंधी पाकिस्तानी कौन है, और सिंध वो आपकी कौम है जिसने इस मुल्क की सलामती की खातिर 2 वज़ीर-ए-आज़म अपने पंजाब में कुर्बान किए। सिंध वो कौम है जो रेवेन्यू जनरेट करती है 80% और पूरे पंजाब में देती है। सिंध वो कौम है जो कोयले का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान ज्यादा आपको देती है। सिंध वो कौम है जो आपको गैस देती है। सिंधी को आप मलाई न करो, सिंध है तो पाकिस्तान है। ये आप बच्चों की बात अच्छा सलीम बुखारी हर वो चीज कॉपी करेंगे हमारी। पीटीआई क्या तब्दीली लाने च कामयाब थी गई है, तो तब्दीली केड़ी किस्म दी आई है? क्या पाकिस्तान रियासत मदीना की बुनियाद पीटीआई ने रख दी गई है, ते जनूबी पंजाब का सूबा क्यों नहीं बनी पई? ये सवाल तुहाडे कोल पहले अल्लाह नवाज वैन सिंह का जवाब दे सन, वल तुसे जवाब दे सो। ब्रेक। जनाब अल्लाह नवाज वैन साहब पाकिस्तान सराय की पार्टी के सदर सी ताज मोहम्मद लंगा साहब की जमात दे उन्होंने नाल जेड़ा मैं सवाल किए, क्या पीटीआई तब्दीली गिनते आने कामयाब थी गई, तो तब्दीली केड़ी किस्म दी है? क्या पाकिस्तान रियासत मदीना की बुनियाद रखी जा चुकी है, तो पीटीआई हुण जनूबी पंजाब का सूबा कढ़न बने सी तो क्यों नहीं बनेंदी पई, तो क्या प्रोग्राम है? उन्हें सेक्रेटरीट का ऐलान कर दिते। तारिक बशीर चीमा के बकौल सेक्रेटरीट ही बन सी, बस कुछ नहीं बनता। जी सर गल है करो सर। ये पहले तो गाल 2-4 गाल की पैसा की जी गाल की ने जी सर, वाकई सही है कि नून लीग का है कि अच्छा काम है कि वो सपोर्ट करे पे एजुकेशन को। अच्छा जी गाल है सारी, लेकिन पीटीआई को ना चाहिए कि उनके ब्रेक ला जाए या उल्टा ज्यादा सपोर्ट करे एजुकेशन की। दूसरी गाल है कि पीटीआई की इंतहाई गलती है कि महंगाई को पहले ब्रेक लानी चाहिए, महंगाई ना करनी है। इन्हें महंगाई करके अपने वास्ते बदनामी की है। डॉलर की वैल्यू इन्हें को ना बढ़ानी चाहिए। अगर इतना ही ब्रेक ला के वल पाकिस्तान की तरक्की करें तो लोगों की इमेज अच्छा, इन्हें भी अपनी इमेज बहुत सारा खराब किए। तब्दीली ये है कि जिन्हें हूँ शहजादा आए लोग कोशिश की आंदे थोड़ी कोशिश लेकर अपने आप को बहुत बैग तो घेर के होना था घेर के आंदे पेन। देखो क्या करें सूबे की जी गाल करें जी, सूबे नाल तो सारी मजाक थी ना पे। अच्छा क्यों मजाक थी ना नाल तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादा किया वफ्त जरा गया है। मेरी गल सुनो ना, असा तो पिछू बने पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने वादा किया आख्या सूबा अपने अब मैंने जो चेक नहीं किया था, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। अब मैं पीटीआई ने नहीं पीटीआई कई दफा वोट किए लेकिन उनके बाद फारिग। अच्छा हूँ वाल नून लीग ने वोट किए कि अस नू सूबे बने सू जो नू सूबे बाबत वाल अपना शहबाज शरीफ से ने आख्या ये तो नाटक था।
اچھا اور انہوں نے بھی ناٹک تھی گئے کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کیا پیپلز ہوں پی ٹی آئی نے آ کے نعرہ مارے اور بلکہ ایک انہوں نے معاہدہ ریٹرن معاہدہ تھی ہے خسرو مختار وغیرہ کہ جناب 100 دن یا جو بھی انہوں نے شیک نمبر 4 اچھا صوبہ بنانے ہیں جی آج انہیں بعد انہوں نے کیا کام کیتے پورے لوگ وزارتہ گن کے وہ بڑے پاور پالیٹکس ہے لوگ ہیں مخدوم ہیں اتنے جگیردار ہیں جڑے بڑے لوگ ہیں جڑے ہمیشہ کامیاب تھے اور انہوں نے کبھی صوبے کی گال ہی نہیں کی اور انہوں نے پہلے نے صوبے کی گال کی نہیں کرے 100 دن کے بعد انہوں کو کیا سمجھے کہ اصل جناب مزید 6 مہینے بعد اصل سیکٹریٹ بنے سو ہر سال بعد طرف قدم تھا ہے نا زبانی ہے طارق بشیر چیمہ جی بہاولپور بن سی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملتان بن سی انہوں نے حالی تک یہ تضاد ہو کہ صوبے کو کیوں کی دی یہ کہ ول میں اکثر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی سریکی وسیب نے ای وسیب نے ووٹ دیتے پیپلز پارٹی پاور اکثریت کا نہیں آئی وہ نون لیگ آئی دوسری اکثریت آئی ای وسیب نے ووٹ دیتا آئی آج پی ٹی آئی دی مرکز حکومت ہے یا صوبے حکومت ای وسیب اگر یہ وسیب اج ہٹ ونجے صوبہ بن ونجے جیڑی گل نہیں بنے دے تا پنجاب دے وچ حکومت نون لیگ دی سر شہباز شریف نے قرارداد نہیں پیش کی تھی بہاولپور صوبہ تے یہ صوبہ کمال دی گل سو کو کنڈیم کیتے سارے ڈرامہ ہے ڈرامہ ہے تو تسا نہ بناتے دے ڈرامہ کیا نہیں وہ پہلے بھی ڈرامہ ہے آج بھی ڈرامہ ہے اگر وہ آنا چاہتا ہے لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی اگر جو نون لیگ آدھی کھڑی ہے پیپلز پارٹی آدھی کھڑی ہے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ترمیم گھیرنا ہے اپنی دن ریکوزیشن دے رہے تاکہ پتہ لگے کہ نون لیگ نال آندھی ہے پیپلز پارٹی نال آندھی ہے لیکن پی ٹی آئی جب وہ 18ویں ترمیم کے خلاف جو پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی دیکھیں بڑے آسان چیز ہے عمران خان صاحب کی قومی اسمبلی میں سنے پاس ہوئی ہے کردار آپ اس کو پٹ اپ کریں پنجاب میں گورنمنٹ آتی ہے مزہ آ جائے گا یہ پٹ اپ تو کریں نا نگیٹ کرے گی موت مر جائے گی ہوں یہ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے کہ وسیب سارے نال ہے اج پیپلز پارٹی اتنے کوئی نہیں والے نون لیگ بہت خوش ہے کہ وسیب سارے نال ہے کوئی نہیں اج پی ٹی آئی خوش ہے کہ وسیب سارے نال ہے لیکن وسیب دے لوگ جہاں انہوں صوبے کا وعدہ کریں گے انہوں نے حقوق کی گل روٹیٹ کرے سال ہو گئے عملی طور پر کچھ نہیں تھیا کتنا سال تاریخ ملی ہے پورے سال دی اندر بعد جلا صوبہ بن سی وہ اگلے 2 سال کی تاریخ اور صوبہ کھانا پڑے سر اور اتو واشتی سن انشاءاللہ صوبہ بنا دے راسوں اور سیکٹریٹ ساڈا ایک سٹیپ ہے پہلے ٹیچر جو پینشن کا کیس بنانے واسطے لاہور کے دھکے کھانے ہیں بچ گئے پینشنرز بن گئے فنڈز آ گئے سن آفسرز بلندے ودے اور انشاءاللہ بنو سن انہوں نے نہیں کیتا اپنے دور میں انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کر دے چلے گئے بیچارے آنا کیا نہیں جتنی فرینڈلی اپوزیشن آج ان کو ملی ہے نا لیڈر کرپٹ ہوگا وہ ایسے ہی ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ جس قوم کا لیڈر کرپٹ ہوں گے زرداری کا نواز شریف کا شہباز شریف کا بات سنتے نہیں ایک عالم دین ملا 1 لاکھ 400 سنے بات نہیں سنتے بہت جا رہا ہے بات تو سنے
ہمارے کراچی بندہ انہوں نے عمران خان صاحب نے آفیشلی یہ بات کی کہ بھائی پچھلے 4 مہینے میں سعودی عرب میں 25,000 لوگوں کو نکالے آپ نے اس کو لو تو پاکستان کی مذہبی لیڈر نے بل بلا کہا ہے جی سر کم از کم وہ مدینہ کا نام تو لیتا ہے یہ ظالم تو مدینہ مکہ کا نام نہیں لیتے اور سر راج ہی ہے بال کھانے والے لوگ ہیں اور بال کو مسلمان نہ کرانا کافر قرار دینا میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا وہ کام ہے بھٹو کام ہے کہ تاکہ اللہ تمہارا نام رہے گا کیا بات کرتے ہیں یہ آپ حضرت عمر کے کاموں کو فالو کریں گا حضرت عمر کے بیوی کو قتل کروا دیا قتل سر گڑے مردے نہ پیسے دے رہا ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے پیٹ میں وہ آئے ہیں اور پاکستان کھانے والے لوگ ہیں پیداوار ہے ایک نون جتا دیں اور یہ آپ کو بتانے والا پیسے بانٹ رہا تھا چھوٹا جہا بریک جناب ایک باری بل تا برا ایم ڈی کو حاضر ہے اللہ نواز صاحب اللہ نواز وین صاحب سارے کول بیٹھے سی پاکستان سرائکی پارٹی دے صدر ہیں سر پلیز پی ٹی آئی کہندی ہے کہ پی ایم ایل این تے پی پی نے کرپشن کیتی ہے جڈن کے پی ٹی آئی کرپشن دا صفایا کرے سی کیا جناب تسیں محسوس کریں دے پے وے کہ پی ٹی آئی جیڑی ہے اوویں تا انہاں دا مشن ہی یہ ہے جو کرپشن کو ختم کرنے اساں تساں سمجھ دے وے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی مل ویسی دیکھو جی جتھاں کرپشن کا مسئلہ ہے جی پاکستان ہر دفتر ہر جگہ تے کرپشن انتہا دی ہے اچھا کوئی دفتر ہاں میں اپنے دفتر دیا جگہ جا لکھا کھڑائی نہیں دیکھو ہاں لیکن میرے خیال کوئی دفتر ایسا کہنے جی رشوت نہ چلتی پئی جی ویلے ادارے دی اے حالت ہوئے تو پی ٹی آئی کیا کرے سی دسو حضور یہ ہے کہ پی پی دور ہاں کوئی ایکشن نہیں کیتا گیا بلکہ یہ آخیا گیا گردانی صاحب کے دورے کہ اصل کئی دے خلاف کوئی مطلب انتقامی کاروائی نہیں انتقامی کا جائز کاروائی بھی نہیں کی انہوں نے فری ہینڈ دیتے اچھا نون لیگ کے دورے جو پنجاب دا افسر ہے منسٹری تک ہر شعبے کرپشن انتہا ہے اچھا ہوں پی ٹی آئی جہے نون لیگ کے بھگوڑے ہیں پیپلز پارٹی کے بھگوڑے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی جائے کر رہے ہیں اچھا ہوں سچ تو یہ کہ
اللہ کرے عمران خان صاحب انہوں کو بچ بنے جی بھگوڑے سے آ گئے ہوں سارے بھائی بڑے بھائی بخاری صاحب اچھا انہوں کو دفعہ ٹکٹ دیتی ہے کلے کلے پھر میں جگہ جگہ بالکل صحیح بات ضلع کے صدر بنے جون پی ٹی آئی تقریر تھی ہے بخاری صاحب کو فاؤنڈر ممبر دے آ رکھے ایویں یقین کرے سے میرا اندر رہے اگر عمران خان انہیں جگیردار گناہ کرنا پیا جی جی ریئل چلتا پیا گناہ کو جیتنے والے پلر چاہیے دیکھو سارے ایمان ہونا چاہیے 5 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آ بنیا جہاں لوگوں نے ڈٹھے کہ عمران خان کا جھکاؤ جگیردار والے پاس چلا گئے اصل جہاں ووٹر آئی سپورٹر آئی نوجوان آئی وہ بےچارا ادھا پیچھے ہٹ گئے جی ان واسطے 5 سال اگے چلے گئے اچھا ہوں بھی نوجوان ووٹ دے گئے نوجوان نے بڑے امید ہے جی لیکن میں تھا تو سارے شعبے میں تھا ایم ڈی اے میں اتنے کیا کہ 15 انسپیکٹر اتنے کم از کم 100 انسپیکٹر چاہیے انہیں جناب ٹیکس سسٹم بخاری صاحب نے انہیں پتا ہے کہ ٹیکس گھٹ لوگ رہے اگر اتنے عملہ جی انہوں کا ایک منشور ہے کہ ایسے لوگوں کو نوکریاں نہیں انہیں انتظام کریں تو پاکستان میں اتنا پیسہ ہے نہ تو کہیں بھی منت کہیں بول کے منت ضرورت ہے اگر دیکھو تو اتنے ٹول ٹیکس لگے کھڑے پہلے زمانے سے مجسٹریٹ چلان کریں گے ایسا وکیل ہو گیا ایسا ویدے ایسے آگے گے سارے ویسے مجسٹریٹ آگے چلو جاؤ بھاگ جاؤ لے جاؤ اج اتنا ٹول ٹیکس کا پیسہ ہے اگر ٹیکسیشن دے وچ انکم ٹیکس دینا میں ریگولر ایم ڈی اے کو چلاویں نون لیگ کا دور گزرے کمشنر اتنے بیٹھے کمشنر بورڈ کا چیئرمین بھی رہ گئے کمشنر ایم ڈی اے کا ڈی جی بھی رہ گئے انہوں دی اپنی مرضی ہے کر سکتا ہے لیکن اسی کو کام بھائی کہ پنجاب تو لاہور تو بندہ آونا ان کو نوکری دینا کمشنر کا کام بھائی اچھا اتنا ہی روک صرف وہ لوگ ایم ایل اے ہر شعبے ہائی کورٹ گوندل صاحب بیٹھے 85% لوگ پورا کرے لاہور عباسی صاحب ایم ڈی ایچ ہوئے لوگ بخاری صاحب ہر شعبے پنجاب دے سرائکی پارٹی دے صدر ہیں پاکستان سرائکی پارٹی دے اللہ نواز وین صاحب ایک گلا تواڈے نال کریں دے پین جناب جواب نال ایک سیکنڈ کیا کہندے پے میں کہ سارے نال گلا خاموش ہون دا نا تا تسا بار بار کہندے پے سارے پہلے کہ میں بے صاحب پلیز ہاں سلیم صاحب پلیز اچھا بات یہ ہے سر جی جہاں تک تعلق ہے نشید صاحب نے ایک بتایا کہ جناب کہ فلاں کی باری کون لایا فلاں کی باری کون لایا جی جی ٹھیک ہے جناب ہاں جی تو میں جناب اتنا کہوں گا کہ بھائی تاریخ گواہ ہے جی جی محترم ذوالفقار بھٹو جی جی بھی الحمدللہ اسی کیٹیگری سے نکلے تھے اور کس کابینہ کا حصہ تھے سب جانتے ہیں ٹھیک مجھے اچھا پتا ہے اب دوسری بات وہ کس کو ڈیڈی کہتے تھے جی جی یہ بھی سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا رہی بات یہ مجھے بتائیں کہ رشید صاحب کہ سینٹ میں جو چیئرمین جو تبدیل لایا گیا ہے ہم تو چاہتے تھے ربانی صاحب کو لے آؤ وہ کس کی مرضی سے جناب اختلاف چاہتے نہیں ہم نے سر جی کمان میں آپ مجھے بتائیں وہ کس کے حکم پر آپ انٹرپٹ کریں سر زرداری سے جناب بات یہ ہے کہ جناب عمران خان نے سپورٹ جو آرڈر آیا کہ جناب آپ نے ربانی کو بھی نہیں ان کو جو لے کس کے حکم پر آیا ایک دوسری بات سر پلیز اچھا بلوچستان میں حکومت گرائی گئی کس کے حکم پہ گرائی گئی اچھا جانتے سر سر جس کے یہ الزام نہ دیا کریں کہ کون کس کا پودا ہے ہمیں پتا ہے یہاں پر سبھی کسی کے پودے ہیں اچھا وینس بھائی کی ہاں جی وینس بات یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی آپ کہتے نا لاہور سے لوگ آئے اور ان کو نوکری ملی مجھے آپ کوئی دو چار نام گنوائیں گے بتائیں سر کہنا بڑا آسان بات ہے جب سر پلیز آپ صبح میرے ساتھ چلے کیا دو نام تو بتا دیں پلیز آپ میرے ساتھ ہائی کورٹ چلے جناب تحریک نہ پیش کی جائے تو بھی نون غلط کر دی گئی اور بھائی ہم تو دیکھیں تمام جماعتیں 5 بندے لاہور ہوتے ہیں اور 2 جہاں سے ہوتے ہیں سلیکشن لسٹ کو جہاں نوکری نہیں ملی لیکچر لگ رہا ہے کوئی نہیں ہے 33 بندے لاہور
نہیں جھوٹ یہ جناب مجھے بتاؤ انہوں نے آج تک نواز شریف بات بتاؤں میری بات سنیں یہ نواز شریف کا نام لیتے ہیں یہاں کے جاگیردار جو ہے نا انہوں نے اس کو لوٹا ہے اس خطے کو انہوں نے نواز شریف کا 20 جماعتیں بنائے بیٹھے اور 20 لوگ ہیں یہ والے اپنے اندر تو اتحاد قائم کر لیں ان کو پتہ نہیں چلتا آپ ہمارے ساتھ کسی نے آپ کو بھی بنے ہم اس تعصب سے نکلے نون لیگ بھی شامل ہو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایک ہی نہیں ہوتے کر سکتے ہیں جو نون لیگ والا ووٹ لاہور والے کی سپورٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی والا سندھ کی سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی والا خیبر اس حساب کا کوئی لیڈر نہیں ہے نہیں ہم کریں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ صبح بنے اور یہ لاہور اس کو صوبے کے حوالے سے تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ خدا کی قسم بطور پولیٹیکل وے میری ماں اس دھرتی میں دفن ہے کرنا چاہیے میں یہ بات بالکل سیکنڈ کرتا ہوں نواز صاحب کی کہ ہائی کورٹ کی بات کروں گا 85 تو میں نے کم کہا ہے 90% اپر پنجاب ہے دوسری بات نون لیگ ایک منٹ نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سرائکی خدا کی قسم ہاتھ جڑے اکٹھے ہو جاؤ میری بات ایک منٹ بات صوبہ بنانا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے اکنامی کے لیے صاحب میری بات سن رہے ہم آپ کو انٹریکٹ نہیں کرتے میں نے آپ کو ایک منٹ دوسرا ڈال کر کے کہ وزیر کا یہ صوبہ بننا چاہیے پارٹی اپنا کام کر چکی ہے قرارداد پاس ہوگی آپ سب کٹھے ہو جاؤ دوسری بات ایک بڑی خطرناک بات ہے بھائی صاحب جی جی جو ان کو نہیں مگر یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی مائنڈ سیٹ تو کس نے بنایا کس نے کہا کس نے بنایا بھائی جس کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں نا میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کر جس کے بارے میں اشارہ اگر وہ نہیں نا تو آج ہم اس طرح بورڈ کے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے انہوں نے 72,000 قربانی دی ہے انہوں نے جوان بچے 18 سال کے نوجوان بچے ہم صاحب العظم اب چلتا ہے ایک بھی دیجیے مجھے 18 سال کا نوجوان جب شہید ہوتا ہے نا تو قرآن دل کے کلیجے پہ لگتا ہے اس کی ماں سے پوچھو جو پھر بھی کہتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں وطن میں قربان کروں ان کو میں سلام کرتا ہوں ہم نے اگر بنایا نا اس کا چینل کا چیئرمین تو ہم نے بنایا چھوٹے صوبے بلوسانگوں کا حق دینے کے لیے حق دی گال جناب پروگرام گنو ایک چھوٹا جہا بریک جناب ایک باری ول تھوڑا بھیرا ایم ڈی گل پروگرام ایم ڈی گل دے نال حاضر ہے اختلاف تا سر قومی اسمبلی چی ہوندے تے ہر جاتے پروگرام تو سا دیکھ دے یہ جا شور شرابہ ہوندے اسا ڈاڈی کوشش کریں دے پر کون سمجھاوے کی کو جناب میری گال دا جواب دینے پہ نشید عارف گوندل پیپل پارٹی دے ان کے بعد میں جناب سلیم بخاری صاحب ان دونوں کے ساتھ میں کروں گا جی یہ کہتے ہیں ان کے کرپشن جو انہوں نے رٹ لگا جو ایک ریکارڈر بنایا ہوا ہے جس دن پی ٹی آئی نے جس دن انہوں نے ڈالر کی انفلیشن کی تھی نا جی اس دن جو ہمارا قرضہ تھا وہ 27 ارب سے بڑھ کر کتنا ہو گیا تھا وہ ذرا ان سے پوچھ لیجیے گا اور اس میں جن کے نام آئے ہیں اور ان سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں نہیں کرپشن کر کے یہ بھائی بات یہ ہے اصغر خان کیس آن ریکارڈ سپریم کورٹ پڑا سر آپ بھی نہیں بات کر رہے نا کوئی اور گل بھی کر لو کام نہیں کرنا تھوڑا جہا اور چھڑ دو کرپشن تعلق ملک تو کام تو کر دے نہیں ہو وہ گندا تسی کی ہو
आपको ना बात करना आता, ना काम करना आता, कुछ भी करना नहीं आता। दूसरी बात, असगर खान केस जी, वो पार्टी बात करे जो असगर खान केस को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जाए उसकी जजमेंट पढ़ लें, और उसकी जजमेंट पढ़कर भी अगर आप भुट्टो को मिलान करते तो आपको शर्म आनी चाहिए। उसकी जजमेंट में आपके लीडर के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि हमीद गुल यूनिफॉर्म में बैठकर लीडर को पैसे देता था। जाए असगर खान केस पढ़ लें। फिर भी हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं सर, सुनिए, फिर भी हम आगे जा रहे हैं, हम फिर भी हम आगे जा रहे हैं। हम कौन, हम ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, ये तमाम लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि इनके रूट्स अवाम में मौजूद है। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को आपको खराब नहीं करना चाहिए। और जहां पर मैं उसका स्पोक्समैन नहीं हूं, मगर जब सुप्रीम कोर्ट उस मुझे हरत होती है, मैं तो कहता हूं, मैं टीवी बैठा हूं, सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस पर आने वाला है, मियां साहब को सिफारिश है मुझे वकील करें, दे मुझे फीस, पता नहीं करते क्यों नहीं भाई। जिस केस में उनको नाअहल करार दिया गया है उस केस में बरी हो गए। ये ऐसे इनके लॉयर्स और नूर के सलाम पेश करता हूं, भाई मियां साहब ने बहुत कुछ नवाजा आप लोगों को, और क्यों नहीं पेश करते हो उसके खिलाफ एक ये अपील फाइल करें, मियां साहब बहाल हो जाएंगे। नहीं कर सकते, मुझे दे दे पैसे, दे मुझे फीस, मैं बता वकील आपको टीवी पे जा रहा हूं, इनसे ये पूछे, सिर्फ एक बात इनसे पूछ लें कि इन्होंने पिछले 6 महीने में इन्होंने दूसरों को मलाइन करने के अलावा, दूसरों को इन्होंने गंदा करने, बेइज्जत करने के अलावा, और कौमी असम्बली का माहौल जान के खराब करने के अलावा इन्होंने किया क्या है? अच्छा, क्या बस एक आपकी बात फिर ये कर लें, पीएससी की बात करते हैं, बार बार पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसका इन्होंने बतंगड़ बना दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको उसकी जो ना आपको उसकी आपको सेटिंग में पता क्या है क्या नहीं, उसके सामने वही चीजें आनी है, और वो प्रोग्रेसिव है। एक आपने एहसान नहीं किया अपोजिशन के सर पे, वो उनका हक है, इसलिए अपने जुर्बान में झांके। आपको अगर ये गवर्नमेंट दे दी गई है, मिल गई है, खुदा के लिए पाकिस्तान को भला कर जाओ, वरना हम साल बाद इंशाल्लाह ठीक कर। अच्छा जी, साल के बाद थोड़ी लाट पीटीआई आखेंदी शहबाज शरीफ ने मोटर ते मेगा प्रोजेक्ट ने करप्शन की थी, सच क्या है सर? एक गाल तो दसो, और तुसा इकदार च आ गए, धंधा छोड़ो, करप्शन अदालत इदारे सारे इदारे आजाद हैं। तुसा ये सऊदी अरब का काम करो, सऊदी अरब का काम कर लीते ना, अलहमदुलिल्लाह नैब उन्होंने पिछू है ना, नैब के इदारे आप ही बना देंगे ना, असा नहीं बनाए, तो फॉलो नहीं फॉलो करेंगे पे, ऐसा न फॉलो करो, वक्त जाया करो, असा काबल काबल क्या नहीं कैसा ना फॉलो करो, ऐसा सारा काम देखो ना, 20 बिलियन ताले को आ चुके, 3,000 कैदी उन्होंने 20,000 समथिंग रिलीज ठीक है ना सर, ठीक है ना। एक बात फिर खजाने में ऐसा 5-6 पचा नहीं सकते पे, खुशी की गाल इतना अच्छा काम करेंगे पे वो ना पचा नहीं सकते, उससे चले जाने की पार्टी के फेवर है, और सारा स्टेप है सेक्रेटरी का जो बना देता है, दिस इज वन स्टेप यकीन ना दिखे ना, सारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह राशि भी सही और सारा की सुबह बना दे इंशाल्लाह, तो खेस होनी चाहिए। अच्छा, एक गाल जी सर, ये सारे अखेंदे न डील न ढील न ढील नहीं है। मेरी बात सुनो, बड़े क्वेश्चन बड़े प्रोग्राम आने पे डील 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 कल फवाद चौधरी एक चैनल पे उन्हें सीट के लिए जाए जब बैठा थी और पंजाब खान पास हर चैनल फवाद चौधरी को आप अहमियत देंगे सर, वजीर इत्तलात होना चाहिए, मेरी बात वो हमारे इदारे के फॉर ऑर्डर नहीं एक बंदा होता, आप काम कर रहे हैं जी, चल रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा करें फवाद चौधरी जितना काम कर रहा है, और शाह महमूद कुरैशी और शेख रजी इतना कोई
کریں ہی نہیں پیا دسو سمجھ آ رہی کہ فواد کا کیا کام ہے یار کیا کام سنجیدہ کام کریں گے سنجیدہ شاہ محمود سنجیدہ کام کریں گے نا کشمیر کا مسئلہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے بولے جا رہے ہیں آپ کے بغل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک سیکنڈ بھائی آپ مجھے پتا ہے پروگرام کیسے کرنا ہے جی سر میری گزارش ہے کہ جی سر شاہ محمود صاحب کام کریں گے کریں گے ساری دنیا رشید صاحب ریلوے کا کام سنجیدہ لیکن فواد چودھری صاحب کو نہیں سمجھ آئی کہ وہ معاملات بگاڑنا چاہتے یا بنانا چاہتے کمال اطلاعات و نشریات نشریات یہ کام ہے کہ نہیں دیا کیا عمران خان صاحب اپنے معاملات دسے گورنمنٹ کی کارکردگی دسے اپوزیشن جی کارکردگی دسے لیکن اس طرح کا ماحول پیدا کرنا آپ کی طرف آ رہا ہوں میں سپورٹ کرتا ہوں فواد چودھری کو احتیاط سے چلنا چاہیے لیکن ناٹ آل ان آل ناٹ اباؤٹ عمران خان ناٹ اباؤٹ فرام دا گورنمنٹ اس کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنے ڈیوٹی غلط کی بات نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہتا آپ ہی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈر میں ایک دائرہ ہوتا ہے ہر آدمی کا اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے اوکے جی سر ہم تو سر دیکھیں پاک فوج کو حکومت نے غریبوں واسطے اشیاء ضرورت سستی کر دیتی ہے عام شے مہنگی نہیں تھی لگژری جو چیزیں اچھا میں سر کر رہا تھا کہ کون سی جماعت ہے جو کہ الحمدللہ ہر محب وطن پاک فوج کو سلام پیش کر الحمدللہ ایسا وسیب دی عوام میرے بھائی فوج صاحب نے ہاں تو پھر حمید گل فوج کی تعریف کی نہیں حمید گل کے پیسوں کی بات کیوں کی حمید گل نے دیتے ہیں اب سنیں اب دوسری بات ہے مجھے آپ کو رہی بات میرا بھائی کہہ رہے جناب یہ درخواست دے دو یہ درخواست دے دو ان کو یہ نہیں پتا پاکستان میں رہتے ہیں اور بھائی خنجر پر کوئی داغ نہ دامن پر کوئی چھیٹ اور تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو اس ملک میں تو میرے بھائی پہلے پکڑا جاتا ہے بعد میں ثبوت تیار کی جاتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں آپ دیکھیں پرویز کٹک پر کیس جی ہاں نہیں گرفتار کیا گیا جی ہاں معلوم جبا جو ہے اپنا آج پہ جناب محمود وزیر اعلی جناب اس کو نہیں گرفتار کیا گیا عمران خان پر جناب ہیلی کاپٹر کا کیس نہیں گرفتار کیا گیا اس کی منت کی جا رہی ہے بھائی اپنا یہ جو ہے بنی گالا جو غریب کا گھر 2 مرلے کا ہے جناب اس کو ریگولرائز کروا دو غریبوں کے گھر اس نے گھیر دیے اپنا ریگولرائز بھی نہیں کرانا پسند کر رہا ہے مجھے بتاؤ اس کا جو کیس ایس ایم اکبر صاحب نے کیا ہوا اس کا فیصلہ کون کرے گا اچھا اب آگے آ جائیں یہ بات یہاں تک ہوگی یہ مجھے بتائیں یہ کرپشن لگا رہے ہیں اس کی دونوں اے ٹی ایم اچھا نیب اگر پکڑتا ہے ہمارا بندہ کہتا کمال ہو گیا اگر نیب نے پکڑ لیا ہے علیم خان کو تو اب یہ اس پہ برسنا شروع ہو گئے علیم خان نے استعفیٰ نہیں دے دی سر مجھے بتائیں کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ استعفیٰ دے دیا اس کی پھر طرفداری کیوں کر رہے ہیں اچھا ایک سیکنڈ مجھے بتائیں علیم خان کو گرفتار کرنے کا مطلب کوئی صرف بیلنسنگ ہاں ہیرا پھیری کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے بات ہے نیب اگر ثابت کر دیتے کتنے لوگ کیا بات ہے ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیے جی عمران خان کے سامنے میں اگر کرپشن کرتا ہوں اس لیے کہ پی ٹی آئی کو میری کرپشن نہ پکڑی جائے وہ کرپشن کرے گا جس پارٹی کا ہوگا پی ٹی آئی کا ہوگا نون کا ہوگا جس لیگ کا ہوگا اس کو پکڑا جائے گا اچھا سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بل ایک سوال ہے جڑا میرے ذہن جیا بل بریک دے بعد وہ سوال اسا اللہ نواز وین صاحب کرے سوں پروگرام دے پہ احمدی گل دے نال ساڈے زی وقار مہمان ساڈے کول ہیں تے گنو سی ایک چھوٹا جہا بریک جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا احمدی گل حاضر ہے اللہ نواز وین صاحب پاکستان سرائکی پارٹی یعنی تاج محمد لنگا
شہید دے جماعت دے نال تعلق ہے. شہید ہی واسطے ساری زندگی اپنے صوبے واسطے لڑتے رہ گئے, بلا آخر موت برحق ہے. انہوں دی شہادت اساں انہوں کو سلوٹ بھی پیش کرنے. جناب اللہ نواز بین صاحب, کیا ملک احتساب دا نظام ساری جماعت واسطے یکساں دے دے پے وے؟ بسم اللہ جلدی. دیکھو ای ویلے تک نیب نے جڑا ثابت کیتے, جی سر, انہیں نون لیگ کے خلاف بھی کام کیتے, پیپلز پارٹی دے بندے گدن, پی ٹی آئی دے بندے بھی گدن. جی تھوڑا جو اختلاف یہ ویدا پہ کہ پی ٹی آئی دے بندے گھٹ پکڑے, پورے نہیں پکڑے. جی جی بالکل, کیونکہ نون لیگ بہت سارا کام کر چکی ہے, ان دے بندے دی کرپشن ایوریج نال زیادہ ہی, پیپلز پارٹی تے ایوریج زیادہ ہے. اچھا, پی ٹی آئی دا نمبر ہونا دا پہ یہ اگر کرپشن کرے سن پکڑی چاہیے, لیکن ای ویلے جڑا سارے دا احتساب دا نظام یکساں ہے, بہتر تھی نہ پہ, لیکن ای ویلے جڑے سرکاری دفتر ہیں وہ جام تھی چکے ہیں. کوئی دفتر کام کرنے واسطے سارے سرکاری اداروں کو تو نہ, کوئی دفتر کوئی سارے کو نہ, کوئی دفتر ایک لوگ ہر جاتے بیٹھے, کوئی دفتر پراپر کام نہیں کرے گا پیا. اچھا, سارے لوگ نیب دیا پیشہ بھگتے ہوئے کھڑے. اوکے, ای ویلے سسٹم سارا جام کیا. جی بخاری صاحب بالکل صحیح ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں نا جی, چاہے اداروں میں بیٹھے ہیں چاہے پالیٹکس میں بیٹھے ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہی ہم اپنی حکومت سے بھی چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ صبح جلد سے جلد بنے. سیکٹریٹ ادھر لا رہے ہیں آپ, اس کو ایکٹیو ہو جائیں, اس کو آپریٹو کریں اور اس کو اس چکر میں نہ پڑیں. اور صوبہ ملتان سیکٹریٹ ملتان ہی میں بنے گا اور ملتان ہی میں بنے گا اور یہی چلے گا. اوکے جی, نشید عارف گوندل صاحب. دو باتیں, اس گورنمنٹ کو اگر موقع ملا کام کرنے کا, اور اس گورنمنٹ کو اپوزیشن وہ ملی ہے جو بڑی صاحب کردار اپوزیشن ہے اور جن کو نارمز کا پتہ ہے اسمبلی کے اندر, کیا ہے صاحب کردار اپوزیشن ہے. ان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوں بیٹھے کردار کی بات وہ کرے, کردار کی بات وہ کرے جس کا کوئی کردار ہو. اچھا سر, کردار کی بات وہ کرے جس کا کوئی کردار ہو. بات سمپل سی یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کہ اپنے جو اسپوکس پرسن ہے اس کو یہ خود نگیٹ کرتے ہیں, یہ خود ہر بات کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ اگر وہ بالکل ہی ان بائسڈ ہے تو ان کے وزیر کو ان لوگوں کو کیسے چلتا ہے پتا کہ 40 بندے کا لاہور پکڑ جا رہے ہیں؟ انہیں کوئی برین ویو آتی ہے یا ان کو کوئی اور سے بات کیوں چلتی ہے؟ بات یہ ہے احتساب ہونا چاہیے, یونیلیٹرل نہیں پولی لیٹرل احتساب ہونا چاہیے. سب کا انصاف کرو اور پاکستان کو چلنے دیں. اگر یہ موقع مل گیا ہے کو بھی چلنے دیں. بھائی حکومت کے لیے رات بتا دوں گا انصاف, حکومت کے لیے خطرہ ہم نہیں ہے, حکومت کے لیے خطرہ یہ خود ہے. اچھا جناب, میجورٹی ہے نہیں ہے. نشید عارف گوندل صاحب گال کرنے پہ طویلا ہے محترم طارق امیر عباسی نون. پی ٹی آئی کا ایک ہی بیانیہ ہے اور اسی پہ وہ سروائیو کر رہی ہے کہ تمام اپوزیشن کرپٹ ہے, وہ دودھ کے دلوں میں. بات یہ ہے کہ جو لوگ, یہ بابر مان اس کو کہتا تھا کرپٹ ہے, وہ آ گیا, اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, کیا انہوں نے 32 ارب سے شروع ہونے والی میٹرو کے پی کے میں جو کہ دی کس بلیک لسٹ کمپنی کو دی, جناب 100 ارب تک پہنچ گئی, اس سے زیادہ رہی بات صوبے کی. صوبہ جناب بننا چاہیے اور جہاں جہاں ملک میں ہے وہاں پر بننا چاہیے. اور ہم اس کا ہم اور آج تو ان کے پاس یہ بنانے میں مخلص نہیں ہے. اگر کو قرارداد آپ اگر یہ ڈرامہ کرتے ہیں, اگر یہ ڈرامہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں ہاں بھرو, آپ کو جناب ایک بناؤ, عزت دیں گے میں آپ کو بتاؤں ملتان, ہاں سرائکی صوبہ نا ملتان. سر یقین جانے یہ اتنے ماشاءاللہ جڑ پٹ مستری ہیں. لیڈر عمران خان وزیر اعظم پاکستان احترام دے نال جنوبی پنجاب صوبہ کہنے پن تسا نوا جنوبی پنجاب صوبہ دا دارالخلافہ ملتان ہو سکتا
साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आज इस प्रोग्राम के दोस्तों से मेहरबानी फरमाकर इस तासुब से निकले, सुबह की बात करें ना पीपी दे तारिक अमीर अब्बासी नून दे सलीम शाह बुखारी PTI दे अल्लाह नवाज बेंस पाकिस्तान सराइकी पार्टी दे इहदे नाल ही असां इजाजत चाहने वाल अगले प्रोग्राम में वाल मुलाकात करे सां विनती करी इजाजत है वसे भी है ते पाकिस्तान जिंदाबाद।